اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین۔ گفتگو جاری تھی امام کے خطبات خطوط کے حوالے سے، تقاریر کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے دو خطوط کے حوالے سے گفتگو کی کہ ایک خط بنی ہاشم کی طرف لکھا امام نے کہ جو مجھ سے جڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اصلی کامیابی اطاعت امام میں ہے، اصلی کامیابی غبار ہٹاؤ فطرت سے اور پھر اطاعت امام تک آ جاؤ۔ دوسرا خط تھا بصرے والوں کی طرف کہ قاصد سلیمان کو بھیجا کہ یہ خط امام نے پہنچایا تاکہ مقصد امام حسین پہنچ جائے بصرے تک اور پوری دنیا تک پیغام پہنچ جائے کہ امام کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ، مکہ، عراق اور شام یہ روشن ہو جائیں، یہ علاقے روشن ہو جائیں تاکہ پوری دنیا تک مقصد پہنچ جائے امام کا۔ ٹھیک اسی طرح جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام نے مدینے میں اپنے قیام کا اعلان کر دیا ہے اور بیعت سے انکار کر دیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو کوفے والوں نے خطوط لکھے امام کو کہ آپ آئیں، ہماری راہبری کریں، آپ ہمارے راہبر بنیں۔ ٹھیک وہ خطوط جو ہے، ان خطوط کی وجہ سے امام نے محمد ابن مسلم کو بھیجا کوفے کی جانب کہ بیعت لے کر آؤ تاکہ کوفے جایا جائے، کوفے کی طرف قیام کیا جائے اور کوفے کی طرف جایا جائے۔ پھر خطوط کا رد و بدل ہوا، جواب خطوط لے کے آئے۔ ان خطوط لے کے آنے والوں میں سے ہانی بھی ہیں، جناب ہانی جو جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں شہید ہوئے، اور سعید بن عبداللہ ہیں جن کو نصیب ہوا اور یہ کہ 1200 فرسخ کا سفر طے کریں، تقریباً یہ بن رہا تھا آنا 300 فرسخ، جانا 300 فرسخ، تو اس طرح یعنی حساب لگایا جائے تو 1200 فرسخ انہوں نے طے کیا آنا جانا کے اعتبار سے کہ خطوط لے کے آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر لے کے گئے۔ سعید وہی ہیں صحابی امام کے جو نماز میں امام کی حفاظت کرتے ہوئے 13 تیر کھاتے ہوئے اور ایک تیر انہوں نے اپنے چہرے مبارک پہ کھا کے شہید ہوئے، اور امام اس پہ راضی ہوئے کہ امام نے کہا رحمک اللہ کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ مجھ سے پہلے جا رہے ہیں جنت میں اور اعلیٰ ترین لوگوں سے ملیں گے کہ رسول خدا سے، امام علی سے اور جناب زہرا سلام علیہا سے۔ ٹھیک بس یہ امام نے جب اہل کوفہ والوں نے خطوط لکھے تو امام نے بھی خط لکھا، امام بھی خط لکھتے، اور ان کو امام کا خط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس امام نے ان خطوط کے جواب میں کہ اب مورخین نے مختلف تعداد بتائی ان خطوط کی کہ بعض کہتے ہیں 12,000 سے زائد تھی، بعض کہتے ہیں کہ 80,000 تک معاملہ تھا۔ یہ اب تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ کس کو مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے شہر کوفہ میں بسنے والے مومنین اور مسلمین کے سرکردہ افراد کے نام۔ بس معلوم ہو رہا ہے، خط سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ صرف شیعہ نہیں تھے، خطوط لکھنے والے صرف شیعہ نہیں تھے، دوسرے مسلمان بھی تھے۔ یہ دیکھیں آپ، اس خط میں امام نے واضح کیا کہ من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، بس صرف مومن نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی بھی ہیں، اہل سنت والے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی امام کو خطوط لکھے ہیں۔ بس سرکردہ افراد کے نام، اما بعد ہانی اور سعید کے ذریعے آپ کے آخری خطوط مجھ تک پہنچے ہیں۔ بس ہانی اور سعید نے بڑا اہم کردار ادا کیا، راستہ بڑا خطرناک تھا، وہ طے کر کے خطوط پہنچائے ہیں امام تک۔ جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا، اسے میں نے سمجھ لیا۔
ان خطوط میں سے اکثر میں آپ حضرات کی یہ درخواست ہے کہ ہمارا کوئی رہبر ہونا چاہیے. ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر ہونا کہ بس آپ جلد ہماری طرف آئیے تاکہ خداوند متعال آپ کے ذریعے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کر دے. لہٰذا میں اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور خاندان میں سے قابل اعتماد شخص مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. بس بیعت کریں اور میں آپ کی طرف آؤں گا. ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی رائے، سوچ اور وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے تحریر کریں. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ امام کو کوفے کے حالات کا نہیں تھا پتہ. امام کو پتہ تھا، لیکن ظاہر میں امام ظاہری طور پہ یہ جو اصول ہیں ان کو امام فالو کر رہے ہیں. ان اصولوں کے تحت امام چل رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک، بس امام نے مسلم کو بھیجا کہ عمائدین سے، سرداروں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے، سب سے ملیں. ٹھیک، بس آپ کی رائے، سوچ اور وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے بتائے. اور اب اگر آپ عمائدین اور اہل فکر اور اہل نظر کی وہی رائے ہے جو میں نے خطوط میں آپ کی پڑھی ہے، تو جس کی آپ کے نمائندوں نے بالمشافہ ملاقاتوں میں مجھے خبر دی ہے، تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. بس امام مکے سے عراق کی طرف کوفے کی طرف آ رہے تھے. بس راستہ روکا گیا کہ حر کا لشکر آیا راستہ روکنے کے لیے کہ آپ کوفے نہ جائیں. تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی طرف روانہ ہوں گا. اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام اور رہبر وہ ہے. اب امام نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے خطون کا متن یہ ہے کہ ہم امام آپ کی امامت کے تحت رہنا چاہتے ہیں، آپ کی امامت کو قبول کرتے ہیں. تو امامت کا تعارف کرایا کہ امامت ہے کیا. بس امام نے کہا کہ مل امام الا العامل بالکتاب. امام وہ ہے جو کتاب پر عمل کرنے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کتاب پر عمل کرنے والا ہے، کتاب کی تلاوت کرنے والا ہے. والآخذ بالقسط، عدالت قائم کرنے والا ہے، حق کا پیروکار ہے. والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور اپنے وجود کو ہر کام وہ رضائے پروردگار کے لیے کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور اہل بیت علیہ السلام ثقل اصغر ہے. کیونکہ وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن خدا کا کلام ہے، ان کے لیے ان کی معیار زندگی ہے. لیکن ہم شکل قرآن بھی ہیں، بس اس لحاظ سے کہ وہ ان کا معیار قرآن ہے. لیکن قرآن کو قرآن کے ہم شکل بنے ہیں. وہ اتنے قرآن میں عمل انہوں نے کیا ہے کہ پوری زندگی ان کی قرآنی ہے، پوری زندگی. اس لحاظ سے وہ مساوی ہیں. بس قرآن معیار ہے کیونکہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس لحاظ سے ثقل اکبر اور ثقل اصغر کی بات ہوتی ہے. اور جب ہم شکل قرآن بنے تو وہ مساوی ہو جاتے ہیں. بس یہ دو لحاظوں میں تضاد کوئی نہیں ہے. ایک اہم مطلب والحابس نفسہ علی ذات اللہ. بس امام وہ ہے جو ہمیشہ رضائے پروردگار کو مقدم رکھے. بس امام نے واضح کر دی بات کہ امام وہ نہیں جو فاسق ہو، فاجر ہو، شراب خور ہو، نفس محترمہ کا قاتل ہو. امام کو پہلے سمجھو کہ امام وہ ہے جو ہم شکل قرآن ہے، کتاب پر عمل کرنے والا ہے. والآخذ بالقسط، عدالت قائم کرنے والا ہے. پیروکار حق ہے. بس یہ امام ہے. امام کو سمجھو کہ امام ہے کیا. یہ نہ سمجھو کہ امام آئے گا اور پھر تم ظاہری طور پہ، دنیاوی طور پہ فائدے اٹھاؤ گے. یہ مراد ہے نہیں. حق پہ پورا اترو گے، قرآن کی حکومت ہوگی، قرآن پہ عمل کرو گے، عادلانہ نظام ہوگا. بس اس خط کو آپ دیکھیں کہ جو اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں امام نے خط لکھا ہے، اس میں چند چیزیں واضح ہوتی ہیں. اول، صرف شیعہ نہیں تھے خطوط لکھنے والے، بلکہ مسلمان تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، سب تھے. یعنی خلفاء کو ماننے والے بھی تھے. ٹھیک، یہ ایک اہم نقطہ. دوسرا، امام نے بتایا ہے کہ
میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف، مسلم بھیجا ہے میں نے، یہ مسلم مجھے آپ کے حالات کی خبر دے گا۔ 2 بس مسلم وہاں انہوں نے قتل کروا دیا، خوف میں آ گئے، ابن زیاد کے خوف میں آ گئے۔ امامت کی تعریف بتائی، امام ہے کیا؟ امام سمجھایا امام نے اس خط کے ذریعے کہ امام کتاب پر عمل کرنے والا، عدالت قائم کرنے والا۔ ایسا نہ ہو کہ تم غلط امیدیں مجھ پہ لگائے رکھو کہ امام آئیں گے تو ہمیں زیادہ دیں گے دوسروں کی نسبت، یہ امیدیں مجھ سے لگائے نہ رکھنا۔ میں عادل ہوں اور رسول خدا کی سنت کو زندہ کروں گا، رسول خدا والی حکومت قائم کروں گا۔ امام نے اس خطبے میں، اس خط میں واضح کر دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔